بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ تاریخ کے اندر وہ کون سا پہلا شخص گزرا ہے کہ جس نے یہودیوں کو عذاب دیا تھا، اور یہودیوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں پر مسلط کر دیا تھا۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مصر میں وزارت سے نوازا، تو آپ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر کے ان کو مصر اپنے پاس بلا لیا۔ چنانچہ کنعان سے آپ علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ہمراہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو گلے لگایا اور ان کو وہیں اپنے پاس ہی رکھ لیا، اور اس وقت کے مصر کے بادشاہ سے اپنے بھائیوں کے لیے اور بنی اسرائیل کے لیے ایک علاقہ لے لیا۔ یہاں پر بنی اسرائیل کو رہنے دیا گیا، چنانچہ بنی اسرائیل وہیں پر رہنے لگے اور آباد ہونے لگی اور وہیں پر پھولے پھلے۔ بعد میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بلایا اور بنی اسرائیل کو بلایا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو ہدایت دی اور یہ نصیحت دی کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم میرے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے رب کی عبادت کرنا، اور تم نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، اور اللہ تبارک و تعالی کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تم پر آزمائش آئے گی، تمہارے بچوں کو قتل کیا جائے گا، مگر تم صبر اور استقامت سے کام لینا اور گمراہ نہ ہو جانا۔ عنقریب اللہ تبارک و تعالی تم میں ایک لڑکا پیدا کرے گا جس کا نام موسیٰ بن عمران ہوگا، اور وہ تم کو اس ظلم و ستم سے نجات دلائے گا۔ چنانچہ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو دفن کر دیا گیا۔ چنانچہ اس کے بعد بنی اسرائیل خوب پھلے پھولے اور عیش و عشرت کی زندگی گزاری۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مصر کے لوگوں نے ان پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا اور ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے۔ وجہ صرف یہ تھی کہ مصر کے لوگ خود کو بڑا تصور کرتے تھے اور ان کو گھٹیا اور غلام تصور کرتے۔ چنانچہ آہستہ آہستہ مصر کے لوگوں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا اور ان کو اپنے گھروں میں کام کاج پر رکھ لیا، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کے بعض قبائل نے مصر کے بعض بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی نصیحت کو ٹھکرا دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر ایک ظالم اور جابر بادشاہ حمس مسلط کر دیا۔ حمس نے مصر پر چڑھائی کی اور مصر کو فتح کر لیا۔ چنانچہ اس نے مصر کے لوگوں کو جلا وطن ہونے کو کہا اور مصر کے بعض قبائل وہاں سے چلے گئے، لیکن بنی اسرائیل نے وہاں سے جانے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم یہیں پر رہیں گے اور ہم آخری حد تک جائیں گے۔ چنانچہ اس حمس نے ان بنی اسرائیل پر ظلم اور تشدد کرنا شروع کر دیا اور ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور مصر پر ایک کے بعد دوسرا حکمران آتا گیا، اور مصر میں جو بھی حکمران آتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ چنانچہ جو بھی فرعون آتا وہ اس قوم کو کوئی عزت نہ دیتا تھا، بلکہ ہر طرح کا نیچ کام بنی اسرائیل سے ہی کروایا جاتا، اور مصر میں موجود قبطیوں کے گھروں میں بنی اسرائیل غلاموں کی شکل میں موجود تھے۔ بنی اسرائیل دین ابراہیمی پر قائم تھے اور انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا، جس سے فرعون بنی اسرائیل سے بہت ناراض تھا اور آئے دن ان کے لوگوں کو قتل کرتا اور طرح طرح کی سزائیں دیتا۔ معاف صرف اس کو کیا جاتا جو فرعون کو سجدہ کرتا تھا۔ اور انہی دنوں فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ ایک آگ بھڑکتی ہوئی بیت المقدس کی طرف جا رہی ہے، اور اس آگ نے فرعون کے حامیوں یعنی قبطیوں کے گھروں کو جلا دیا ہے، لیکن وہ آگ بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی۔ بیدار ہوتے ہی فرعون نے اپنے جادوگروں اور نجومیوں کو دربار میں بلا لیا اور اپنا خواب سنا کر اس کی تعبیر پوچھی، جس پر نجومی بولے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ اس کے علاوہ جب بنی اسرائیل غلاموں کی زندگی گزار رہے تھے
تو ان میں یہ بات بھی مشہور تھی کہ ہم میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو ہمیں فرعون کی غلامی سے آزادی دلا دے گا۔ فرعون نے یہ سب باتیں سن رکھی تھی۔ جیسے ہی اس نے نجومیوں سے اپنے خواب کی تعبیر سنی تو وہ بدحواس ہو گیا اور اس نے شاہی فرمان جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر نومولود بچے کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ فرعون کے سپاہی ہر اسرائیلی کے گھر پہنچے اور ان کے نومولود بچوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد فرعون نے ایک اور شاہی فرمان جاری کیا کہ بنی اسرائیل کی جتنی بھی عورتیں حمل سے ہیں ان کے حمل گرا دیے جائیں، اور آج کے بعد بنی اسرائیل کے مرد اپنی بیویوں سے ہم بستری نہیں کریں گے۔ چنانچہ فرعون کی فوج دائیوں کو ساتھ لے کر ہر گھر میں گئی۔ پہلے دائی ہر عورت کو چیک کرتی اور جس کے بعد بتاتی کہ یہ عورت حمل سے ہے، تو فوجی بڑے ظالمانہ انداز سے ان کے پیٹ پر ٹانگیں مار مار کر حمل کو ضائع کر دیتے۔ پھر وہ مبارک گھڑی آ گئی جب حضرت عمران نے فرعون کی پابندی کے باوجود اپنی بیوی سے صحبت کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں آ گئے۔ اسی وقت فرعون کے نجومی نے بتا دیا کہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں آ گیا ہے۔ فرعون حواس باختہ ہو گیا اور چلا اٹھا کہ کس نے میری حکم عدولی کی ہے۔ چنانچہ اس نے دائیوں کو ہر اسرائیلی کے گھر بھیجا اور مسلسل 9 ماہ تک دائیاں ہر گھر میں جاتی رہیں، لیکن کسی عورت پر ان کو حمل کے آثار نظر نہ آئے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی والدہ پر حمل کے آثار ہی ظاہر نہیں کیے تھے جیسا کہ ہر عورت پر ہوتے ہیں۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو نجومی نے بتا دیا کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، تو فرعون کی فوجوں نے ایک بار پھر بنی اسرائیل کے گھروں کی طرف رخ کیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی یوں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف محسوس ہو تو اس کو دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف اور رنج و غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے 3 دن آپ علیہ السلام کو دودھ پلایا اور چوتھے دن لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم بنت عمران کو صندوق کے ہمراہ چلنے کو کہا اور یہ بھی کہا کہ دیکھتی رہنا میرا بچہ کس کے ہاتھ لگتا ہے۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کی طرف جاتی تھی جس سے وہ صندوق فرعون کے محل پہنچا، اور نہر پر حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھیں وہ اپنے معمول کے مطابق بیٹھی تھیں۔ انہیں یہ صندوق مل گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں ایک بہت پیارا بچہ ہے تو اس کو گود میں اٹھا کر فرعون کے پاس لے گئیں اور فرمایا، یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اسے قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے کہا، یہ تیری آنکھوں کی تو ٹھنڈک ہو سکتا ہے لیکن میری آنکھوں کی نہیں۔ لیکن فرعون نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بچے کو اپنی بیوی کے پاس رکھ لیا، اور اب ہر دائی نے موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا کر دیکھ لیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی سے دودھ نہ پیا اور مسلسل روتے رہے۔ یہ دیکھ کر حضرت آسیہ بہت پریشان ہو گئیں کہ اب کیسے اس بچے کی بھوک کو مٹایا جائے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے پہلے ہی اس پر دائیوں کے دودھ کو حرام کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم علیہ السلام یہ سب دیکھ رہی تھی۔ بالآخر وہ کہنے لگی کہ کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی پرورش کریں۔ حضرت آسیہ نے جب اجازت دی تو حضرت مریم اپنی والدہ کو لے کر محل میں آ گئیں، جنہوں نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو اپنا دودھ پلایا۔ اس طرح وہ بچہ جس کے ڈر سے فرعون نے لاکھوں بچے قتل کروائے تھے وہ اسی کے محل میں پروان چڑھنے لگے۔ ایک دن فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھا رکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے منہ پر تمانچہ مار دیا، جس پر فرعون کو غصہ آیا اور اس نے کہا، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہی میرا دشمن ہے، اب تو میں اسے قتل کر کے ہی چھوڑوں گا۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں کہ بچہ کتنا عقل مند ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک تشت میں
ہیرے جواہرات اور ایک میں جلتے ہوئے انگارے رکھ دیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زمین پر چھوڑ دیا۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ اگر یہ عقل مند ہوگا تو ہیرے جواہرات اٹھائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انگارہ اٹھایا اور اپنی زبان پر رکھ لیا۔ چنانچہ فرعون کو یقین ہو گیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو فرعون کے لپالک ہونے کی وجہ سے ان کا بہت رعب اور دبدبا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جان گئے تھے کہ وہ فرعون کے حواریوں میں سے نہیں، یعنی قبطیوں میں سے نہیں بلکہ اسرائیلی ہیں۔ تو جب بھی کہیں بنی اسرائیل پر ظلم ہو رہا ہوتا تو آپ علیہ السلام اس کو ضرور روکتے۔ اسی طرح ایک دن قبطی ایک اسرائیلی کو مار رہا تھا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو روکا لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا اور وہ وہیں پر مر گیا۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے فوج کو حکم دے دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو یوں بیان فرماتا ہے کہ ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ موسیٰ، شہر کے رئیس تمہارے قتل کی سازش کر رہے ہیں، بس تم جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے پروردگار مجھے ظالموں سے نجات دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی روز کی مسافت کے بعد مدین پہنچے، جہاں انہوں نے مردوں کا رش دیکھا اور دیکھا کہ دو لڑکیاں جانوروں کو لے کر کھڑی ہیں کہ یہ مرد جائیں تو وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا سکیں۔ آپ نے ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلایا۔ وہ لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ جب انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اس نیک انسان کو اپنے گھر لے کر آؤ۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جب وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ اب تم خوف نہ کرو، تم نے ظالم قوم سے نجات پا لی ہے۔ ایک لڑکی بولی، ابا جان ان کو نوکر رکھ لیجئے کیونکہ یہ تو توانا اور امانت دار ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیاہ دوں، اس شرط پر کہ تم 8 برس میری خدمت کرو اور اگر 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے اور میں تم پر تکلیف ڈالنے والا نہیں، تم مجھے انشاءاللہ نیک پاؤ گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے شادی کر لی اور 10 سال تک انہی کے پاس رہے۔ 10ویں سال حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ اور بہن سے ملنے کے لیے مصر کے سفر پر روانہ ہوئے، جہاں کوہ طور پر آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مختلف معجزے عطا کیے، جن میں سے عصا کا سانپ بن جانا اور آپ کے ہاتھ کا چاند کی طرح چمکنا وغیرہ تھا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کے خدائی کے دعوے کو رد کرو اور وہاں پر لوگوں کو تبلیغ کرو اور توحید کی دعوت دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے اور لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تم لوگوں کو حکم دیتا ہوں کہ اب سے ایک خدا کی عبادت کرو۔ اس کے بعد فرعون کے محل میں مشہور واقعہ پیش آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے اژدہا بن کر جادوگروں کے سب سانپوں کو کھا لیا تھا۔ یہ دیکھ کر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ ایمان لے آئی، جس پر فرعون نے ان پر ظلم کیے، ان کے جسم میں کیلیں ٹھوک کر ان کو شہید کر دیا تھا۔ اس کے بعد فرعون طرح طرح کے ظلم کرتا تھا، جس پر فرعون اور قبطیوں پر عذاب آئے، لیکن اس پر انہیں عقل نہ آئی اور بالآخر اللہ نے ان کو دریائے نیل میں غرق کر دیا اور اس کی لاش کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر فلسطین لے گئے، لیکن وہاں پر بھی یہ قوم اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہ آئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی ان کی طرف آئے ان کا مذاق اڑایا اور بعض کو معاذ اللہ قتل کر دیا۔ چنانچہ اس جرم کی پاداش میں یہ لوگ آج تک ذلیل و رسوا ہوتے آئے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، اور وہ دن دور نہیں جب مسلمان حضرت عیسیٰ اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر ان کا جڑ سے خاتمہ کر دیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کو
صفحہ ہستی سے مٹا دے اور فلسطینیوں کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ۔